تو ان سے متعلق بات چیت کریں گے۔ پہلی یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ ہفتہ وحدت، انسان کی خدا نے یہ انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے کہ وہ سارے انسان ایک جیسے نہیں، نہ شکلوں میں ایک جیسے ہیں، نہ چلنے میں ایک جیسے ہیں، نہ بات کرنے میں ایک جیسے ہیں، نہ ان کی عادات ملتی ہیں، نہ اطوار ملتی ہیں۔ بلکہ آپ بایو میٹرک سسٹم کا مطالعہ کریں نا تو دو چیزیں ہر انسان میں ایسی ہیں جو دوسرے انسان سے مختلف ہیں، ایک فنگر پرنٹ، دوسرا آنکھوں کے نشانات، دوسرے انسان سے مختلف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانوں میں اختلاف ہے، ان کے قد و کاٹ میں اختلاف ہے، ان کی جسامت میں اختلاف ہے، ان کے بات کرنے میں اختلاف ہے، تو کیا انسان اس بنیاد پر لڑنا شروع کر دے کہ تیرا قد بڑا ہے میرا چھوٹا ہے لہذا ہم آپس میں نہیں مل سکتے، آپ کے بال کالے ہیں میرے سفید ہیں لہذا ہم آپس میں نہیں مل سکتے، آپ کا نظریہ اور ہے میرا نظریہ اور آپس میں نہیں مل سکتے۔ انسان اگر ملنا چاہے نا تو پوری انسانیت کو ملا سکتا ہے آپس میں، اور تنہا رہنا چاہے، تفرقہ ڈالنا چاہے تو انسان خود اکیلا رہ جائے، کہے گا کہ میں اہل کتاب ہوں جی، مجھے دوسروں سے سروکار نہیں، پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے دوسروں سے سروکار نہیں، پھر کہے کہ میں شیعہ ہوں مجھے دوسروں سے سرکار نہیں، میں فلاں مجتہد کا مقلد ہوں مجھے دوسروں سے سرکار نہیں ہے، میں ماتم شیعہ ہوں جی میرا تعلق دوسروں سے کوئی نہیں ہے، پھر کرتے کرتے انسان خود اکیلا رہ جائے گا، گھر کے افراد اکٹھے نہیں ہوں۔ لیکن یہ اکیلا رہنا انسانیت کے فائدے میں نہیں ہے، انسانیت کی رفاہ میں نہیں ہے، انسان محتاج ہے دوسرے انسان کا۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ایسی مخلوق ہے جس کو سوشل لائف کی ضرورت ہے۔ تو کب انسان دوسروں کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے؟ جب دوسروں کے عقائد، ویلیو، اقدار کا انسان کیا کرے، خیال رکھے، احترام کرے دوسروں کا، مشترکات کو لے لے، اور وہ چیزیں جو مفترقات ہیں، جدا کرنے والی ہیں، ان کو سائڈ پر رکھ دے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں عقیدے کو چھوڑ دے، اپنے عقیدے کو رکھے، دوسرے کو چھیڑے نہ۔ اور بعض چیزیں عقیدہ نہیں ہیں، ہم نے انہیں عقیدہ بنا لی۔ کس نے کہا کہ گالی دینا عقیدہ ہے؟ نفرت پھیلانا عقیدہ ہے؟ کسی کی دل آزاری کرنا عقیدہ ہے؟ کس نے کہا؟ آئمہ نے تو یہ نہیں سکھایا، آل بیت نے تو یہ نہیں سکھایا۔ آل بیت تو ہم ان آل بیت کو ماننے والے ہیں جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں، ہم ان آل بیت کو ماننے والے ہیں جن پر ظلم ہوا لیکن انہوں نے کبھی بھی جب اسلام کا معاملہ آیا تو پیچھے نہیں ہٹے، مدد کی، مشورہ دیا۔ جب ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت پر چلیں، پیار و محبت پھیلائیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہیں، کوئی یمنی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، کوئی سفید رنگ والا ہے، کوئی براؤن رنگ والا ہے، کوئی کالے رنگ والا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے، کوئی لہجہ حجازی رکھتا ہے، لیکن سارے اس محور میں اکٹھے ہیں، متحد ہیں، دشمن کے خلاف سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہے، رنگ بھول جاتے ہیں۔ کیا درس دیا جا رہا ہے اس سے؟ کہ متحد ہونا چاہیے، وحدت اختیار کرنی چاہیے۔ اور آل بیت نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا۔ ہو سکتا تھا نا، تین معاملات ہو گئے تھے نا جی، آل بیت ہے، خلافت ہے، اور روم کا دشمن ہے، دوسرے بیرونی دشمن ہے۔
آل بیت نے سختیاں برداشت کی ہیں، ظلم سہے ہیں، لیکن دشمن کو موقع نہیں دیا باہر کے کہ وہ آ کر اسلامی حکومت پر قبضہ کر لے۔ قربانی دی آل بیت نے وحدت کے لیے، کسی اور نے قربانی نہیں دی۔ دوسرے لوگوں نے مال لیا ہے، منصب لیا ہے، عہدہ لیا ہے، قربانی نہیں دی۔ آل بیت نے قربانی دی ہے کہ اس لیے یکجہتی کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے۔ ورنہ وہ امام علی جو احد میں بھی کھڑے ہیں، بدر میں بھی موجود ہیں، خیبر میں بھی انہیں کی شہرت ہے، 25 سال تک خاموش رہتے ہیں۔ کیا ذوالفقار امام علی کی کہیں چلی گئی تھی؟ وہ ٹوٹ گئی تھی، کند ہو گئی تھی؟ نہیں، موجود تھی۔ وہی ذوالفقار جو 25 سال خاموش ہے، صفین میں چل رہی۔ وہ علی جو احد میں، جن کی بہادری احد کا میدان اس کی گواہی دے رہا ہے، 25 سال خاموش ہے، صفین میں اسی انداز سے چل رہی، اس میں کمی نہیں آئی، اس میں کمزوری نہیں آئی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بدر میں چل رہی ہے، صفین میں چل رہی ہے، 25 سال کیوں خاموش ہے؟ ہمیں درس سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے۔ اور پھر آج کا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا آج کا یہ ہے، اس ملک میں ہم جو رہ رہے ہیں، ہمارا جوان نمازی ہونا چاہیے، اسے خدائیت اس میں اندر پائی جانی چاہیے، عبادت کی طرف راغب ہو، گناہ سے بچے، حرام سے بچے۔ اور یہ دونوں کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی کا، یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ کا مسئلہ، سنی کا مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے مسائل کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے کہ فلاں خلیفہ نے کیا کیا تھا، فلاں خلیفہ نے کیا کیا تھا۔ دفاع مکتب کا کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی بات نہ کریں دفاع کے دوران جس سے نفرتیں پھیلیں، جس سے دوریاں ہوں۔ دشمن یہی چاہتا ہے، ہم دشمن کو نہیں کامیاب ہونے دینا۔ دشمن کو ناکام تب کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کی سیرت پر چلیں، مکتب کا دفاع کریں۔ اور پھر دیکھیں نا، اہل بیت کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، آپ کو کوئی ایکسٹرا چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو بیان کریں جس سے تفرقہ پھیلے، جس سے نفرت ہو۔ اہل بیت کی اتنی زیادہ تعلیمات ہیں، اہل بیت کو آپ مرکز علم بنائیں، ان کو رجوع کا مرکز بنائیں، اور پھر کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو لے آئے۔ آپ سچائی بیان کریں کہ احد کے میدان کے فاتح کون ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کا نقش بیان کریں، کسی اور کا بیان کریں۔ آپ یہ بیان کریں کہ کس کو پیغمبر نے کہا ہے کہ انا مدینۃ علم وعلی بابوہا۔ یہ جب بیان کر لیں گے تو ضرورت نہیں ہے آپ کسی کی جہالت بیان کریں۔ جب علی کا علم، ان کی برتری، ان کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، خود بخود اور لوگ جو وہ مقابلے میں نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ بشرط ہے کہ طریقہ ہونا چاہیے، سٹائل ہونا چاہیے۔ ایک بات دو طریقوں سے کی جاتی ہے، ایک مثبت ہوتی ہے، ایک منفی، بات ایک ہی ہے، لیکن ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اخلاق سکھایا ہے۔ دوسرا مسئلہ